لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا کہ آج غریب روٹی کو ترستا ہے، واقعی روٹی کو ترستا ہے؟ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کئی دفعہ دیکھتا ہوں، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، 2 4 دن پہلے کی بات ہے، زیادہ لمبی بھی بات نہیں ہے۔ 8 8 روٹیاں پیکٹ میں کوئی شخص تقسیم کر رہا ہے، اور یقین مانے میں نے گنا وہاں پہ 100 سے اوپر عورتیں اور کچھ اپنا بچے موجود تھے، صرف لائن میں روٹیاں لینے کے لیے۔ اب روٹی بھی دستیاب نہیں ہے، یعنی کہ افورڈ نہیں کر سکتا روٹی ایک عام آدمی جو ہے نا وہ خریدنا۔ یہاں تک کس نے پہنچایا؟ 217 میں تو یہ حالات نہیں تھے۔ 2017 میں 2017 میں روٹی بھی ملتی تھی، 2017 میں گھی بھی ملتا تھا، 2017 میں 50 روپے کلو چینی بھی ملتی تھی، 2017 میں 60 روپے لیٹر پیٹرول بھی ملتا تھا، 2017 میں 500 500 روپے بجلی کا بل آتا تھا۔ جن کو 1000 روپے بل آتا تھا آج ان کو 30 30 ہزار کا بل آتا ہے۔ وہ کدھر سے ادا کریں گے؟ کہاں سے ادا کریں؟ بل دیتے ہیں تو بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے پیسہ نہیں بچتا، اور بچوں کا پیٹ پیٹ پالتے ہیں تو بجلی کٹ جاتی ہے کیونکہ بل نہیں دیا جاتا۔ مجھے بتائیں، یہ ان حالات سے دوچار کرنے والے ملک کو اور ہم سب کو، قوم کو، وہ کون ہے؟ کبھی ان کا احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شکلیں ہمارے سامنے ہیں، وہ چہرے ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی احتساب کرے؟ میرا اور آپ کا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے، میرا بھی ہوتا ہے، جس کی حکومت کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ایٹمی قوت بنایا اللہ نے۔ اس شخص کو، جیسے مریم نے ابھی کہا ہے، اس شخص کو بھی 11 11 سال ملک سے باہر رہنے میں مجبور کیا جاتا ہے، جلا وطن کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، دہشت گردی کی کورٹ میں 27 سال کی سزا سنائی جاتی ہے نواز شریف کو، اس لیے کہ وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے۔ اس لیے یہ انعام دے رہے ہیں آپ، یہ صلاح دیتے ہیں آپ، اور اب آگے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرتا ہے تو 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں۔ اور کس کی وجہ، کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے۔ اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے، وہ پناما والا بینچ ہے، ایجاد الحسن ہے۔ یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ 2017 والا پاکستان یاد کرو، اور آج دیکھو پاکستان کو، آج آج ہندوستان چاند پہ چلا گیا ہے، G20 کی میٹنگز وہاں ہوتی ہیں۔ یہ تو سب کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو ہماری ہماری تقدیر میں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہماری قسمت میں ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہ کرتے۔ 1990 جب میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا، دسمبر 1990، ہندوستان نے پاکستان کی تقلید کی۔ اکنامک ریفارم آرڈر، آسن اقبال بیٹھا ہوا، پوچھیں، نہیں تو سرتاج عزیز صاحب سے جا کے پوچھیں گھر میں، اکنامک ریفارم آرڈر ہمارا انہوں نے کاپی کیا، اور اپنے ملک کو آج دیکھیں کہاں لے گئے ہیں۔ واجپئی صاحب جب وزیر اعظم بنے تو $1 بلین ہندوستان کے خزانے میں نہیں تھا، لیکن آج ان کے پاس $600 بلین جو ہے نا وہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اور ہم 1 1 بلین آج بھی ملک ملک جا کے مانگ رہے ہیں۔ کیا عزت ہے ہماری آج ان کی نظروں میں بھی؟ کیا عزت ہے؟ چائنا سے ہم مانگتے ہیں، عرب ملکوں سے ہم مانگتے ہیں،
ہمارا وزیر اعظم جا کے اس کو مجبور ہوتا ہے وہ مانگنے کے لیے، اور آج ڈیفالٹ کے دہانے پہنچے ہوئے ہیں ہم. یہ اپنے ملک کے ساتھ کر کیا دیا ہم نے، اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں، پھر سے میری عدالت میں پیشیاں ہیں. نکلنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی، فوج کی توہین کر دی، کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جس نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. آئی ایس پی آر صاحب ذرا میری غور سے بات سنیں. عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے، عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے. اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں. 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آدمی نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا، اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے. اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی سب قوم کو پتہ ہے. آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتہ ہے وہ کون ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر، کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا، میں اپنا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا؟ پتہ تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹیگیشن ہوتی، ایف آئی آر اس کے خلاف ہوتی، انویسٹیگیشن ہوتی. اگر یہ بے قصور تھا سامنے آ جانا تھا. اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دے سکے. اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی جے آئی ٹی 2 پولیس آفیسر نے جنہوں نے اس کے کہنے پہ ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹمنٹس نوید شوٹر کی. ہم 2 آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر، ڈی پی او گجرات اور سی سی پی او سی ٹی ڈی، انہوں نے ہماری انویسٹیگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا. کون تھا پیچھے؟ کون اتنا طاقتور تھا؟ اس کے بعد جب انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے، جب جے آئی ٹی میں ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنسبت جو ان کا پروپیگنڈا تھا کہ صرف ایک دینی انتہا پسند تھا، جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا گیا. 4 سی ٹی ڈی کے لوگوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی. پروسیکیوٹر جنرل نے انویسٹیگیٹ کیا، اس نے کہا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے 4، کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. کون تھا ان کے پیچھے؟ کون اتنا طاقتور تھا؟ اور اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس، میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے ساری ایک رات پہلے اس کو ٹیک اوور کیا. ثابت کروں گا کہ سی ٹی ٹی کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر آئی ایس آئی تھی وہاں. ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہوا تھا وہاں، مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا، جو سارا مانیٹر کر رہا تھا. کیا کام تھا آئی ایس آئی کا وہاں؟ ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے، اور پیچھے یہی آدمی تھا. اسی آدمی کا نام اور ان جو ٹولہ تھا ان کا نام ارشد شریف کی والدہ نے ارشد شریف کے قتل پہ لکھا. کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھے، کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں، قانون سے اوپر ہیں. آئی ایس پی آر صاحب، جب ایک ادارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی بہتر کرتا ہے. ایک جو ادارہ کرپٹ لوگوں کو، 2 نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے. اگر شوکت خانے میں کوئی ڈاکٹر غلط کام کرے یا کوئی بھی کرے، ہم ایکشن لیتے ہیں، ہماری ادارے کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے تو جناب فوج کو برا بھلا کہ میری فوج ہے، میرا پاکستان ہے، آپ کا نہیں ہے، صرف ہماری فوج ہے. ہمیں اس سے شاید آپ سے زیادہ خیال ہو. یہ جو حرکتیں کرنا کہ جی جو تنقید کرے اس کو آپ منہ بند کر دیں، یہ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں ادارے کو. اور میں یہ بھی آج کہہ دوں، یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی، ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے
सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें, हमें कोई इस तरह का ड्रामा ना करें, सीधी तरह वारंट दें। कोई मेरे पर केस नहीं है, कोई इस वक्त केस नहीं है, लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूँ कि जेल में डालना है, मैं तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़, ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, और मैं फिर कहता हूँ सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरा आज सवाल ये है कि क्या आप लोग तैयार हैं, जिनकी 5-6 उंगलियां घी में हैं, जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं एनआरओ लेके, क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतनी ज़्यादा कौम ना सड़कों पर निकले, लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज़्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम, तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रही हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ। और मैं ये भी आखिर में कह दूँ कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर ज़िंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है, लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया। दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम करने की क्षमता को छीन लिया गया। मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, अब आप काम कैसे करोगे? आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पावर छीन लें, हमारे 2 काम जारी रहेंगे। एक तरफ हम पावर वापस, आपको आपकी पावर वापस दिलाएंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आपको अपने अधिकार वापस दिलाएंगे। इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन जितने काम चल रहे हैं, जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं, तब से ये लोग मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने काम रुकने नहीं दिए। आपके जितने दिल्ली में काम चल रहे हैं, सारे काम चलते रहेंगे। आपकी फ्री बिजली चालू रहेगी, आपके बच्चों का अच्छी शिक्षा जारी रहेगी, आपके लोगों का अच्छा इलाज जारी रहेगा, आपकी महिलाओं को फ्री सफर जारी रहेगा। आप चिंता मत करना, अपना प्यार बनाए रखना। जितने काम है सारे काम जारी रहेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड कम हो जाए, जब क्षमता वापस आएगी सारी तो हम खूब स्पीड से और काम करेंगे। लेकिन यह कभी मत सोचना कि दिल्ली के काम किसी भी हालत में मैं रुकने नहीं दूंगा। दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे, बिल्कुल।